انڈیا کی جانب سے دھمکی میز بیانات کا سلسلہ جاری ہے. گو پاکستان سے مضبوط قسم کا جواب اس کو 10 مئی کو مل چکا ہے اور ابھی بھی لیڈرشپ کا جو عزم ہے وہ اس میں کوئی لرزش یا کوئی کمزوری ہے ہی نہیں. آج بھی کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اجلاس تھا اس کے اندر جو تگڑا بیان ہے وہ یہی ہے کہ تگڑے جم کے کھڑے ہیں اور کوئی بھی حرکت ہوئی تو مضبوطی سے جواب دیا جائے گا. پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں شہریار افریدی صاحب اور انہیں سے آغاز. افریدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. سر، وہاں سے بیانات دھمکی میں آنے کا سلسلہ نہیں رک رہا. آج بھی مودی کا بھی سٹیٹمنٹ تھا، ان کے فورن منسٹر کا بھی تھا. ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ ملک صاحب. ایک تو خوزدار کا جو واقعہ ہوا ہے تو پہلے تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو اس لیے رو رہا ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ ماں ہے اور اس کی حفاظت ہم پر فرض ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان. جہاں تک بات ہے ہمارا جو ازلی دشمن ہے ہندوستان، اور پھر اکھنڈ بھارت کا، اور پھر خاص کر RSS کا جو منتر ہے، اول تو انسانیت کے خلاف ہے. اس تمام ریجن میں اپنے آپ کو وہ الٹر سپر نیچرل ہیومنز کی طرح پورٹرے کر رہے ہیں. اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوئی ہے کیونکہ جب بھی الیکشن آتے ہیں وہ یہ ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں کہ جی سرجیکل سٹرائک کریں گے، یہ کریں گے. پچھلی دفعہ 2 درخت گرائے تھے، اس کا میسیج مل گیا چائے پہ لا کے. اس دفعہ 10 مئی کو اللہ نے اس قوم کو جو عزت بخشی، اور 1962 کے بعد ہندوستان کو جو چین نے جس طریقے سے رگڑا تھا، ابھی پچھلے سال کچھ سال پہلے بھی ان کے اس دفعہ ان کی چائنیز کے ساتھ جو بارڈر اسکرمشز تھیں وہ کائنیٹک اس طرح کے آپریشنز نہیں تھے، وہ رک گئے. وہ لیکن 62 والی جو مار بری پڑی جو تھی نا وہ بڑی ہی تھی. ہاں، اس دفعہ جو ہوا ہے نا تو ایکسپوز ہو گئے پوری دنیا میں ان کی اصل شکل، وہ مکروہ چہرہ. یعنی مجھے ایک چیز کا گلہ ہے، ایک تو ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایکسپوز نہیں کیا. لا فیئر ہمیں پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹیوز گلوبل لیول پہ لابینگ کر کے کی اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر کے پاکستان کا ڈائنامک ڈائسپورا اس کو انگیج کر کے ہندوستان کو ایکسپوز کرنا تھا. مسلسل وہ بلوچستان فاٹا پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسجدوں کو، مدرسوں کو، امام بارگاہوں کو، خانقاہوں کو، گھروں کو، بچوں کو، کسی کو چھوڑا انہوں نے. یعنی جو ایک چیز میں ہندوستان کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے ملبہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں. 17 فالٹ لائنز ہیں. ہم نے گلوبلی اپیزمنٹ آج نہیں کل ٹھیک ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا. اس دفعہ جو میسج گیا ہے، آئی ایم اے اسٹانچ بلیور، کیونکہ یہ میسج ان کو دینا ہے. اور یہ آپ کا شو بھی بڑے غور سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی جو الحمدللہ ایک فرنٹ لائن سولجر آپ کی ٹیم نے، لائن آف کنٹرول پہ آپ گئے ہیں، بارڈر پہ گئے ہیں، سلام ہے آپ کو. یہ جذبہ، کیونکہ میرا لیڈر 8/7 کے ڈیتھ سیل سے بھی مودی کو للکار رہا ہے، ہندوستان کو للکار رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اینی تھنگ فار پاکستان. صرف میسیج یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے خوددار واقعے کا ذکر کیا نا. اب اسلام میں دیکھیں تو بچوں، عورتوں، بوڑھوں ان کو اٹیک نہیں کیا جاتا جنگ کی حالت میں بھی. انہوں نے کیا کیا، 12 سال سے چھوٹی بچیاں ان کی بس کے اوپر حملہ کیا. اور میں ان کے وہ پڑھ رہا تھا کچھ سٹیٹمنٹس وغیرہ جو لوکل آفیشلز کی وہاں سے آئی ہیں. بیشتر بچیوں کی حالت اچھی نہیں ہے، ٹانگیں بازو زخمی ہیں، پیٹ کے اندر شارپنرز ہیں، کسی کا سر لگا ہے. ایک بچی کی وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بلائنڈ ہو گئی ہے، اس کی دونوں آئیز چلی گئی. تو یہ کون سا دشمن ہے جو چھوٹی بچیوں کو، معصوم فرشتوں کو، ان کے اوپر حملہ کرتا ہے؟ دیکھیں جس کی ذہنیت میں BLA از انڈین فنڈیڈ آرگنائزیشن، جس کی ذہن میں فطور ہو، جو انسانیت دشمن ہو. مائنورٹیز کو تو چھوڑے نا، لوور کاسٹ دلتس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اس راستے پہ وہ گزرتے نہیں ہیں، ان کی تذلیل اپنا حق سمجھتے ہیں. BLA دیکھیں، میں یہاں پہ جنرل جنجوا کا ذکر کروں گا. ہیٹس آف ٹو ہز کمٹمنٹ. انہوں نے انگیج کیا، ڈائلاگ کی، بات کی. جنہوں نے اسلحہ اٹھایا تھا مین سٹریم میں آئے، اسلحہ گرائے. میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ BLA ناصر جنجوا کا تذکرہ کریں جو وہاں پہ کمانڈر صدر کمانڈ تھے، بعد میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کا تذکرہ کریں. کمال. میں بلوچستان گیا ہوں، میں تافتان تک گیا ہوں. آئی انٹریکٹڈ ود آل دی کی اسٹیک ہولڈرز جب ہماری گورنمنٹ تھی. اللہ پر یقین کرے، ماحول بدل گیا تھا. اتنا پازیٹیوٹی میں نے شاید نہیں دیکھی. صرف آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں BLA کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، اس کو آئسولیٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے ان کے وہ تمام جو کانٹیکٹس ہیں، ان کانٹیکٹس کو کیسے کاٹنا ہے. صرف میں اس طرح بتا رہا ہوں. سب سے پہلے عمران خان کیا کہتا ہے
کہ آپ نے کوئی آپریشن کرنا ہے, کوئی چیز کرنی ہے, انگیج کریں ان کے تھرو, لوکلز کے تھرو. سارے پرو پاکستان ہے. پاکستان جب میں ابھی میں اور دوبارہ آپ کے پروگرام میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پچھلے 10 دن پہلے, ہفتہ پہلے میں جب آیا تھا, کتنے لوگ مسلح ریڈی تھے اور بارڈر کی طرف جانا چاہ رہے تھے. یہ قبائل, پاکستان کی تمام قومیں اس ملک پر اپنا تن من دھن قربان. اینڈ when it comes to India, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا جذبہ ہوتا ہے اس ٹائم پہ. ایک تو بارڈر, ایسٹرن ویسٹرن بارڈر, دوسرا آپ آپریشنز, آپ اتنا بوجھ نہ ڈالیں, پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیں, آل پارٹیز کانفرنس کریں, کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی ہے, ہم فوج کے ساتھ جب پاکستان کی بات آئے تو ہمارا سب کچھ قربان ہے. اس پہ تو دوسری بات نہیں ہے. ملک کے اندر مشاورت سنت ہے. ملک صاحب, پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, انگیج کریں. اگر آپ نے 38 ممالک کے لوگوں کو, فورن منسٹرز کو ریچ آؤٹ کیا پاکستان, اور آپ گاہے بگائے یہ بات بھی کرتے ہیں پارلیمنٹ کے فلور سے بھی کہ جی پی ٹی آئی سب کے ساتھ, تو پھر what is stopping you؟